اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام انہ یموت من مات منا ولیس بمیت ویبل من بلی منا ولیس ببال۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، آج آپ کی خدمت میں تیسری اور آخری گفتگو اس سلسلے کی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کی گفتگو جو رسول اسلام کی وفات تک آپ کے سامنے مختصر طور پر ہم نے پیش کیا تھا کہ مولا کائنات کی زندگی رسول اسلام کے ساتھ کس طریقے سے گزری۔ اب رسول اسلام کی وفات کے بعد مولا کائنات کی زندگی کس طریقے سے گزری، یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرنا ہے کہ ان ایام میں کہ جو دن ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، پروردگار ہم کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ لہٰذا جو چیزیں آپ کے سامنے سے پہلے بیان ہوئی تھیں مولا کائنات کی زندگی کے سلسلے میں، اب رسول اسلام کی وفات کے بعد مولا کائنات کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے کہ رسول اسلام اپنی زندگی میں مولا کائنات کو خلیفہ بنا کر جا رہے تھے، اپنا وصی و اپنا وزیر بنایا تھا، لیکن ابھی رسول اسلام کی آنکھیں بند ہوئی ہیں کہ خلافت کا سلسلہ مولا کائنات سے لے لیا گیا اور ایک نئی خلافت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ رسول اسلام کو بھی مولا کائنات نے دفن نہیں کیا ہے، تجہیز و تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، اور ادھر لوگ سقیفہ میں جمع ہو کر ایک نئی خلافت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس مختصر سے وقت میں ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اب یہاں سے مولا کائنات کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے، جو کہا گیا کہ مولا کائنات 25 سال تک خاموش رہے، سکوت کی زندگی نہیں، مولا کائنات سکوت کی زندگی مولا کائنات کی نہیں ہے، خاموش نہیں ہے، مولا کائنات شاگرد پروری کر رہے ہیں، مولا کائنات حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں، مولا کائنات یتیم پروری کر رہے ہیں۔ اور جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ تاریخ اسلام کو جس نے بالکل بدل کر رکھ دیا کہ اگر یہ خلافت اور حکومت مولا کائنات کے ہاتھ سے نہ لی جاتی تو آج اسلام کا دوسرا چہرہ ہوتا ہمارے سامنے، کسی پر ظلم نہ ہو رہا ہوتا، کسی مسلمان کا خون بے گناہ بہایا نہ جا رہا ہوتا۔ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا کہ پہلا انسان جو خلافت میں آتا ہے جس نے 2 سال 4 مہینے حکومت کی، اس کے بعد اس نے دوسرے کے حوالے کر دیا، اس نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی، اور جب خلیفہ ثانی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو بنانا چاہتے ہیں، حکومت کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ بدلا ہوا ہے۔ یعنی ابھی تک اس سے پہلے کسی نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا تھا، نہ انبیاء کی روش تھی، نہ رسول اسلام کی یہ روش تھی، اور نہ خود خلیفہ اول کی یہ روش تھی۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول کی بھی یہ روش نہیں تھی جو خلیفہ ثانی نے اختیار کی۔ جانے سے پہلے خلیفہ ثانی سے جب مغیرہ نے سوال کیا کہ اب خلیفہ کون بنے گا، تو خلیفہ ثانی نے ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور یہ 6 لوگوں کی جو شورا تیار ہوئی، جس میں مولا کائنات کا نام ہے، طلحہ و زبیر کا نام ہے، عبد الرحمن عوف مکی کا نام ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام ہے،
عثمان بن عفان کا نام ہے، یعنی یہ 6 لوگ ہیں۔ اب ان میں سے خلیفہ چنا جائے گا، لیکن طریقہ کیا ہے؟ جو شرط لگائی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر 5 ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو، یعنی ایک اگر اس 5 لوگوں کی بات نہ مان رہا ہو تو اس ایک کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے سے یہ اندازہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ان 5 کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ پھر کہا کہ اگر 2 ایک طرف ہوں اور 4 ایک طرف ہوں اور یہ 2 ان 4 کی باتوں کو نہ مان رہے ہوں تو ان 2 کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے سے معلوم ہے کہ اس شورا میں زبیر کا بھی نام ہے، اور زبیر کون ہے؟ مولا کائنات کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور سب سے پہلے جو حمایت کی ہے شورا میں کسی نے، وہ زبیر ہیں جو مولا کائنات کی حمایت کر رہا ہے۔ پھر کہا اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف، تو اب یہاں پر فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ کرے گا، اور فیصلہ عبداللہ کو اس طرف کرنا ہے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہے۔ لہذا یہاں پر عبداللہ نے جو فیصلہ کیا وہ وہی کیا جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی تھا۔ لہذا شورا میں ہی خلیفہ مقرر ہو گیا کہ کون بنے گا، اور تیسرے خلیفہ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان لوگوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا گیا جن لوگوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ ہم بھی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ کہاں مولا کائنات کی عظمت کہ جس کے بارے میں رسول اسلام نے اتنی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اسلام کا یہ قول، انا و علی من شجرۃ واحدہ، ہم اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ اس سے پہلے جو خلافت مولا کائنات سے لی گئی، مولا کائنات نے جو بیان کیا ہے کہ میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، اتنی حدیثیں وہ صحابہ اکرام نے کیسے بھلا دیں؟ حدیث غدیر کو صحابہ نے کیسے بھلا دیا؟ حدیث منزلت کو صحابہ نے کیسے بھلا دیا؟ اور حدیث غدیر کے کوئی ایک راوی نہیں ہے، 100 سے زیادہ راوی ہیں اس کو نقل کرنے والے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن رسول اسلام کے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے رسول اسلام کی حدیث کو نہیں مانا، یعنی سب سے پہلے جو علنی طور پر، ظاہری طور پر کھلا جو مخالفت رسول اسلام کی ہوئی وہ سقیفہ میں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے مولا کائنات کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت نقل ہے، یہ حدیثیں نقل ہیں، اس سے کوئی اپنا دامن بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا جب یہ خلافت بنائی جا رہی تھی، کہا کہ میں 2 چیزوں سے خوف زدہ ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہا اتباع الہوا و طول العمل، کہ میں خواہشات کی اتباع کرنے والوں سے اور وہ لوگ جو لمبی لمبی آرزویں رکھتے ہیں، میں ان سے خوف زدہ ہوں۔ اور وہی ہوا کہ مولا کائنات کو ہٹا کر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب یہ 25 سال کا دور مولا کائنات کے لیے جو گزرا ہے یہ بہت سخت تھا، لیکن مولا کائنات نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اس جگہ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے تحلیل کی ہے کہ اگر مولا کائنات سقیفہ میں قیام کر دیتے
تو آج جو اسلام ہمارے سامنے ہے یہ اسلام نہ ہوتا، بلکہ یہ اسلام کتابوں میں ہی پرانی کتابوں کی طرح کسی کتاب خانے میں ہوتا، لیکن ہمارے درمیان نہ ہوتا۔ مولا کائنات نے اگر تلوار نہیں اٹھائی تو اسلام کے لیے۔ اب یہاں سے جو 25 سال کے بعد جب مولا کائنات کے پاس حکومت آتی ہے تو پھر وہی جنگوں کا سلسلہ، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ صفین ہے۔ کیوں؟ اس لیے مولا کائنات اس لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام کے لیے اسلام کا مقصد جنگ ہی ہے، نہیں، مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد جنگ نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ غارت گری تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا کائنات سے بہتر اس بات کو کون جان سکتا تھا کہ جہاد کیا ہے اور غارت گری کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خلفاء کے دور میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، مصر، ایران، اندلس، ان ملکوں کو فتح کیا گیا ہے، لیکن مولا کائنات کی شرکت نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ اب جب ان ممالک کو فتح کیا گیا تو بغیر علی ابن ابی طالب کے ابھی تک جو اسلام کی جنگیں ہو رہی تھیں اس میں مولا کائنات شامل تھے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مولا کائنات شامل نہ رہے ہوں، لیکن جو خلفاء نے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جنگیں کی اس میں مولا کائنات شامل نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو اسلام پھیلایا جا رہا ہے، جو اسلام منتشر کیا جا رہا ہے، جو اسلام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ بغیر فضائل علی کے ہے، بغیر ولایت علی کے ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کے فضائل لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ جو خود مولا کائنات کو اپنی مدح کرنا پڑی، اپنے فضائل بیان کرنا پڑے لوگوں کے سامنے کہ میں ہوں، ہارون محمد ہوں، میرے لیے حدیث منزلت نازل ہوئی تھی، میں نفس نبی ہوں، یاسوب الدین میں ہوں، غدیر میں جس کو مولا بنایا گیا وہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ فضائل کیوں پڑھنا پڑے؟ اس لیے کہ لوگوں نے بھلا دیا تھا مولا کائنات کے فضائل کو، اس لیے کہ 30 سال تک جو سلسلہ جاری تھا جس میں ایک بچہ جوان ہو جائے جس کو فضائل علی معلوم ہی نہیں ہے، نہ آشنا ہے، اور بزرگان جو ڈر اور خوف کے ذریعے سے فضائل علی کو بھول چکے تھے، لہٰذا اب اپنے فضائل کو سنانا تھا، بتانا تھا لوگوں کو کہ پہچانو کہ میں کون ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے مولا کائنات کی زندگی کا، اور اس کے بعد جو زندگی آگے بڑھتی ہے مولا کائنات کی، جہاں پر پھر سے میں نے عرض کیا کہ جنگ کا ایک سلسلہ ہے مولا کائنات کے لیے، وہ جنگ صفین ہے، جنگ جمل، جنگ نہروان، یہ جنگیں جو مولا کائنات نے کی ہیں خلافت میں آنے کے بعد۔ اور ایک چیز اور عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات کی ذات کے لیے جو دوسرے لوگوں نے قلم اٹھایا ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، دوسرے لوگوں نے بھی، دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی مولا کائنات کے سلسلے میں لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ جب مولا کائنات جنگ صفین سے روبرو ہوئے، اور جنگ صفین جب ہو رہی تھی تب کسی نے کہا کہ مولا کائنات کو سیاست نہیں آتی ہے، سیاست نہ آنے کا الزام لگایا، تو اس پر ایک مسیحی عالم دین جرجرداق نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب پہ سیاست سے ناواقفیت کا جو الزام لگایا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب نہ رہیں بلکہ علی ابن سفیان بن جائیں، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ علی ابن ابی طالب ہی رہنا چاہتے تھے، وہ ابن سفیان بننا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کسی بھی صورت میں باطل کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، اور باطل کی حمایت نہ کی۔ معاویہ نے بہت کوشش کی
مولا کائنات کے سپاہیوں کو خرید لیا، ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن کبھی بھی مولا کائنات نے معاویہ کی حمایت نہیں کی، جس کی حمایت کے لیے آج مسلمان جلوس نکال رہے ہیں، لوگ اس کی ممبروں سے مدح کر رہے ہیں، جو رسول اسلام کی قول کے علنی طور پر خلاف ورزی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آج لوگ اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے بتایا کہ خلافت بنی امیہ کا حق نہ کل تھی اور نہ آج ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، مسیحی عالم جس نے یہ کہا، جس کا نام مشعل قادی ہے، اس نے یہ بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ کیونکہ وہ سب سے زیادہ افضل عیسیٰ کو مانتا ہے، اس لیے مولا کائنات کی زندگی کو جناب عیسیٰ کی زندگی کی طرح دیکھ رہا ہے۔ دوسرا جملہ اس کا یہ ہے کہ اگر مولا کائنات یعنی علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آج دنیا میں اسلام باقی نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسیحی عالم کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کیا ہے، کس طریقے سے گزری، لیکن خواہشات کی اتباع کرنے والوں نے یہ نہیں چاہا کہ علی کی زندگی آگے بڑھے، لہذا انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ کس طریقے سے علی کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ اور 40 ہجری جب آئی اور لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کس طریقے سے علی کو دنیا سے ہٹایا جائے، علی مولا کائنات جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ پہ جانا چاہتے ہیں۔ جنگ کس کے لیے ہے؟ اسلام کی بقا کے لیے ہو رہی ہے۔ کون ہے مد مقابل؟ معاویہ ہے، جو خلافت کو زبردستی لینا چاہتا ہے۔ مولا کائنات اس کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب 40 ہجری آئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی، اور کس نے مولا کائنات کو شہید کیا؟ ابن ملجم مرادی۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا یہ موسیٰ اشعری کا شاگرد ہے، ابو موسیٰ اشعری کا شاگرد ہے، ان سے اس نے قرآن کو سیکھا ہے، یمن کا رہنے والا ہے۔ اور جب مصر فتح کیا تھا خلیفہ دوم کے دور میں، تو ابن ملجم کو ایک مسجد کے پاس ہی میں ایک بہترین گھر دیا گیا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا، اور یہ بھی لکھا کہ ترویج قرآن کے سلسلے میں کام کیا کرتا تھا۔ لیکن کام اس نے وہ کیا ہے 40 ہجری میں آ کے کہ جو اس نے بتایا کہ وہ شاگرد کس کا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، جس نے ہر طریقے سے یہ کوشش کی مولا کائنات کے فضائل نہ پھیلیں۔ امیر المومنین کا لقب رسول اسلام نے مولا کائنات ہی کو صرف دیا ہے، کسی اور کا لقب امیر المومنین نہیں ہے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری پہلا وہ شخص ہے جس نے خلیفہ ثانی کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو مولا کائنات کے فضائل کو روک رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، ان کی عملی زندگی کو لوگوں کو بتائیں، اور مولا کائنات کی زندگی کو معاشرتی بنائیں۔ جب تک ہم علی ابن ابی طالب کی زندگی کو معاشرے تک نہیں پہنچائیں گے، لوگ حقیقت علی ابن ابی طالب سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ ان کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، مولا کائنات کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا ہم آخر میں پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان ایام میں جو مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں، پہ پروردگار ہمیں سے زیادہ
مولا کائنات کی زندگی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔